بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عید الاضحیٰ آ چکی ہے اور آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جن لوگوں نے قربانی دینی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 دن کا عمل شیئر کروں گا، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے عید کے تینوں دن پڑھنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ عید کے دنوں میں بہت زیادہ مصروف ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر سے سارا سال رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں کرنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محتاج رکھے گا، اور اگر آپ مقروض ہیں تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرض بھی اتر جائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے عید کے تینوں دنوں میں کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عید کے دن ہر گھر میں گوشت ہوتا ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی گوشت موجود ہوتا ہے، اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے گھروں میں بھی گوشت آ جاتا ہے، چاہے وہ ہمسایوں کے گھر سے آ جائے، رشتہ داروں کے گھر سے آ جائے، دوست احباب کے گھر سے آ جائے، تو گوشت تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عید کے پہلے دن گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے۔ کوشش کریں کہ گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا ہو، تو اس ٹکڑے کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائے تو اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورت الکوثر کہتے ہیں، اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہو۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں، یا شہید، یا رزاق، یا غنی۔ تینوں ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا شہید، یا رزاق، یا غنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا شہید، یا رزاق، یا غنی، یہ ایک ہو گیا، یا شہید، یا رزاق، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو گوشت کا ٹکڑا آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا آپ نے گوشت کے اس ٹکڑے پر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے مزید آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی ندی نالا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تو وہ ٹکڑے اس بہتے ہوئے پانی میں پھینک دے۔ اور اگر آپ کے گھر کے قریب نہ تو کوئی ندی نالا ہے، نہ دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے، اور نہ ہی کوئی سمندر ہے، تو اس صورت میں آپ نے گوشت کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کسی صاف جگہ میں رکھ دینا ہے، تاکہ چرند پرند ان ٹکڑوں کو کھائیں، اور وہ آپ کے رزق کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عید کے دوسرے دن اسی طریقہ کار سے آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود پاک، درمیان میں 21 مرتبہ سورت الکوثر، اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا شہید، یا رزاق، یا غنی، ان 3 ناموں کو پڑھ کر گوشت کے ٹکڑے پر دم کر کے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے مزید آپ نے
چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور ان ٹکڑوں کو اگر گھر کے قریب کوئی دریا، ندی، نالا، کوئی بہتا ہوا پانی ہے تو اس میں پھینک دے، وگرنہ کسی کھلے میدان میں ان ٹکڑوں کو رکھ دے، گھر کی چھت پر رکھ دے۔ اور اسی طریقہ کار سے آپ نے عید کے تیسرے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عید کے 3 دن کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے، لیکن یہ عمل ہے تو چھوٹا، طاقت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ عمل کو، وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہو تو پھر یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل، یہ وظیفہ کاروباری حضرات بھی ضرور کریں۔ اس عمل کی برکت سے کاروبار میں ایسی خیر و برکت آئے گی کہ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ عمل گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے۔ اگر گھر کے تمام افراد پڑھنا چاہیں تو وہ تمام افراد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری محترم مائیں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، میرے محترم بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد اس عمل کو کرنا چاہے تو گھر کا ایک فرد اس عمل کو کر لے، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے میں آسانی ہی آسانی ہے۔ جس طرح آپ سہولت سمجھے اس طریقے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اور سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ چاہے اس عمل کو دن میں پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ لیکن جب آپ نے عید کے تیسرے دن اس عمل کو پڑھنا ہے تو اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ باقی 2 دنوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔